بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. ایک سوال موصول ہوا ہے جو ایک غلط فہمی ہے کہ کسی اخبار میں کٹنگ میں اخبار کا نام نہیں ہے لیکن اس میں یہ لکھا گیا ہے عبد الواحد معروف حاجی پیر کا جسد خاکی دوسری جگہ منتقل. جسد خاکی جب قبر کشائی کے بعد نکالا گیا تو بالکل صحیح سلامت اور کفن تازہ حالت میں تھا. اللہ تعالیٰ کے ولی دنیا عالم برزخ اور آخرت میں کامیاب. ایسی نشانیاں ایمان کی تازگی کا باعث ہیں. تو پھر اس کی تفصیل ہے کہ سجادہ نشین اور روحانی بزرگ پیر عبد الواحد معروف حاجی پیر جو تقریباً 1.5 سال قبل وفات پا گئے تھے کو درگاہ کے ایک حصے میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا. چند روز قبل ان کے بیٹے کو خواب میں جسد خاکی دوسری جگہ منتقل کرنے کا اشارہ ہوا جس پر علماء کرام اور آخر تک مشورہ لے کر ان کو پھر وہاں پہ سے نکالا گیا. جس سے جب نکالا تو دیکھا کہ بالکل لاش تازہ ہے اور کفن بالکل ٹھیک کی تصویر بھی بھیجی گئی ہے اگر نظر آ رہی ہے تو اس طریقے سے. تو سائل پریشان اور کہتا ہے بھئی آپ لوگ کہتے ہیں کہ قبر پرستی شرک ہے کفر ہے اور یہاں پر یہ عالم ہے کہ ایک شخص جو 1.5 سال قبل وفات پا چکا ہے وہ شخص ابھی بھی صحیح سلامت ہے. اس کی لاش کو مٹی نے نہیں کھایا, اس کا جسم ٹھیک ہے, اس کا کفن بھی ٹھیک ہے. تو یہ ثبوت ہے کہ یہ لوگ حق پر ہیں. اور وہابی ہمیشہ تہمتیں لگاتے ہیں, لوگوں پر کفر فتوے لگاتے ہیں. اب وہ اس ثبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی تہمت نہیں ہے اور یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایسا شخص حق پر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے جسم کو اگر مٹی نہیں کھاتی وہ حق پر ہے تو پھر یہ سب سے بڑی غلطی ہے. حق کا معیار کہ فلان شخص حق پر ہے, فلان شخص باطل پہ ہے, فلان شخص جنتی ہے, فلان شخص دوزخی ہے, فلان شخص اہل ایمان سے, فلان شخص اہل کفر میں سے ہے, اس کا جسم مرنے کے بعد یا جسم میں کوئی تبدیل ہونا یا نہ ہونا یہ حق کا معیار نہیں ہے. پہلی بات اچھی طرح سمجھ لیں. جسم کو مٹی نہیں کھاتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے. یعنی مٹی انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتے. انبیاء کے جسم محفوظ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان اور شرف ہے اور حفاظت ہے اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کی. انبیاء کے علاوہ کیا کوئی اور بھی کسی اور کی بھی باڈی جو ہے وہ زمین پر حرام ہے؟ اللہ اعلم. لیکن صحیح بخاری میں یہ آیا ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جب سیدنا عبداللہ کی وفات ہوئی جنگ احد میں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کو ایک قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا. 6 مہینے کے بعد سیدنا جابر نے اپنے والد کی قبر کو وہاں سے منتقل کرنا چاہا. جب قبر کھودی اور دیکھا اپنے والد کو بالکل صحیح سلامت تر و تازہ تھے تو صحابہ وہاں اجمعین کہ جسم کو بھی مٹی نے نہیں چھوا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہے. لیکن کیا یہی حق کی دلیل ہے کہ اگر کسی کے جسم کو کوئی مٹی نہیں کھاتی کہ وہ حق پر ہے؟ نہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نبی کے لیے معجزہ ہے, نبی کے لیے خاص احترام ہے, قدر شرف ہے. اور صحابہ کے لیے جس کا ثابت ہوا, نص میں ثابت ہوا, صحیح سند سے ثابت ہے روایت, سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے صحیح بخاری میں صحیح سند سے ثابت ہے. یہ کرامت ہے صحابہ کرام اجمعین کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں. لیکن اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حق کا معیار ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ الگ مسئلہ ہے دونوں. تیسری بات, یہ حق کا معیار اس لیے نہیں ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی وفات ہوئی اور اہل ایمان میں سے نہ تھے, بلکہ اہل ایمان سے
اس سے پہلے کہ میں اہل کفر کا ذکر کروں، آپ کو پتہ ہوگا کہ مصر کے ایک معروف گلوکار عبد الحلیم حافظ، نام سنا کسی نے؟ پرانے گلوکار ہیں، ان کو قبر سے نکالا گیا کئی سال کے بعد. اخبار میں آیا کہ ان کی جسم بالکل سلامت تھا. ایک گانے بجانے والا زندگی سے اس نے گانے گائے ہیں، اس کی جسم درست ہے، کیا وہ اللہ کا ولی ہے؟ اچھا، ایک اور میکسیکن، اس کی وفات ہوئی. کئی سالوں کے بعد اس کو جب دیکھا اور مٹی ہٹائی قبر سے تو بالکل صحیح سلامت تھا، جسم بالکل ٹھیک تھا اس کا. میکسیکن ہے، کافر ہے. ایک رافضی، بلکہ یہ تو اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں پوری ویڈیو ہے کہ اس کو جب قبر کھودی اور نکالا اس کو تو بالکل ویسے کا ویسا رکھا ہوا تھا. کئی سالوں سے مر چکا تھا اور اس کی یعنی کہتے 22 سال کے بعد اسے قبر کو کھولا. 22 سال کے بعد اس کی جسم ویسے کا ویسا تھا. کیا روافض بھی حق پر ہے؟ کیا یہ کرسچن میکسیکن بھی حق پر ہے؟ اچھا، ایک اور ایک بودھسٹ راہب تھا، وہ عبادت کے دوران بیٹھے، عبادت کے دوران سورج عبادت کرتے ہوئے مرا. اس کو ویسے تابوت میں بند کر دیا، دفن کر دیا اسی بیٹھنے کی حالت میں. تقریباً 2002 میں 100 سال کے بعد اسے نکالا، ویسے ویسے بیٹھا ہوا تھا. یہ بھی اللہ کا ولی ہے؟ تو وہی ہے، کوئی معیار نہیں ہے حق کا. حق کا معیار کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اہل کفر کبھی بھی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. اہل ایمان میں سے وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کیا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. شرک کی طرف دعوت دینے والے، بدعات اور خرافات پر زندگی بسر کرنے والے، لوگوں کو اپنا بیعت کے نام پر غلام بنانے والے، اپنی قبر کی عبادت کا حکم دینے والے اور شرک اور بدعات و خرافات کو عام کرنے والے کبھی اللہ کے اولیاء ہو نہیں سکتے. واضح آیات ہیں، براہین ہیں، نصوص واللہ چمکتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ واضح ہے کہ شرک سب سے بڑا جرم ہے اور شرک اکبر دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. شرک کرنے والا کبھی مومن ہو نہیں سکتا، ولی تو دور کی بات ہے. اور چوتھی بات یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. موت سے بھی آزماتا ہے، زندگی سے بھی آزماتا ہے. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عمل کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرے. جو نصوص ہیں قرآن مجید کی آیات سے حدیث کے سامنے سر جھکا دے، وہی حق ہے. ان کے مطابق عمل کرو، ان کے پیچھے چلنے والا بنے، ان کو سمجھے جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے. اپنی سمجھ، اپنے عقل کو نصوص کے آگے ہرگز نہ کرے. یہ احسن عمل تو ہو سکتا ہے. زندگی ساری ٹیسٹ ہے. موت کے بعد، موت کے وقت امتحان ہوتا، آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کرتا ہے کیا جب پیار بچھڑ کے جاتا ہے. یہ انسان کا جب سے موت آتی ہے اس وقت کیا کرتا ہے. اور پھر موت کی آزمائش یہ بھی ایک آزمائش ہے، ابتلاء ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے کہ اگر کسی کی جسم کو مٹی نہ چھوئے تو اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. علم غیب پر ایمان تمہارا یہ مکمل ہے، یقینی ہے، یا کوئی درمیان میں ہے، شکوک اور شبہات ہیں، یا ہے ہی نہیں. ثابت قدم کون رہتا ہے؟ اور واللہ جو نصوص ہم نے پڑھے ہیں اور ہم نے بیان کیے ہیں اور پڑھائے بھی الحمدللہ،
ہمارے نزدیک واللہ اس چوتھے سورے سے بھی زیادہ واضح ہے. ہمارا ایمان ہے. اگر ایک شخص آ کے کھول کے بھی کہتا میں حق ہوں تب بھی نہ مانتے. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی قبر ہم نے کھو دیا تو یہ بالکل تر و تازہ تھا. کیونکہ نصوص شرعیہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ تبدیل ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے, اللہ کی مرضی سے, آزمائش کے لیے. مثال لینا چاہتے تو سن لیں. پہلی مثال, اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو کیسے آزماتا ہے دیکھیں. اور آزمائش کس لیے؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, ڈھیل دیتے ہیں. جو سنبھل گئے تو سنبھل گئے, جو نہیں سنبھلتا نا ڈھیل ہے اس کے لیے. اب جاؤ غرق ہوتے رہو شرک و بدعات اور خرافات میں. قوم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب سمندر پار کر کے فرعون سے اللہ تعالیٰ کو نجات عطا فرمائی, فرعون کے شر سے بچ گئے. جو ہی وہ دریا یا سمندر پار کیا, کیا کہا؟ ایک بستی والوں کو دیکھا, ان کا بت تھا, اس کی عبادت کر رہے تھے. کیا مطالبہ کیا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اے موسیٰ, ان کا معبود ہے جو کہ یہ عبادت کرتے, ہمارا معبود کا ہے, ہمیں بھی ایک معبود بنا دے ایسا. انکم قوم تجہلون, جاہل قوم ہو تمہیں اس بت نے نجات عطا فرمائی. ابھی 600 سال کی ذلت تھی فرعون کے سامنے. تمہارے بچوں مرین بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا, عورتوں کو لوڈی بنا دیا جاتا تھا. 600 سال کی ذلت کس سے نجات عطا فرمائی؟ اسی بت نے. انکم قوم تجہلون. اگرچہ دیکھیں توبہ بھی کی ہے, اب اللہ نے آزمایا ہے. راستے میں کیا ہوا؟ جو سونا ساتھ میں تھا اب وہاں کی ثابت قدمی ہوئی کہ نہ ہوئی, یا پھر مطالبہ کریں گے کچھ بت پرستی کا یا کسی اور شرک کا. سونا ساتھ تھا, اس سونے کو جلا دیا گیا کیونکہ ان کا اپنا نہ تھا. تو کیا کرے سونا کا؟ عورتوں کے پاس سونا تھا, کوئی عیارت میں لیا ہوا تھا, کوئی کسی اور کا سونا تھا, جلا دیتے. جلایا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ملاقات کے لیے گئے, کلام کے لیے کوہ طور پر. ہارون علیہ السلام کو اپنا پیچھے وکیل بنا کے گئے ہیں, اور سامری نے اس سونے کے بچڑے کو نکالا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبصرت بما لم يبصروا به, سامری کی زبان پر میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا. اب اس کو کس نے دکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے دکھایا. آزمائش دیکھیں کیا دیکھا. دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ایک گھوڑے پہ سوار ہیں, آسمان سے آ رہے ہیں. 6 لاکھ کی تعداد میں کسی اور نے نہیں دیکھا. ہارون علیہ السلام نے اللہ کے نبی نے بھی نہیں دیکھا. کس نے دیکھا؟ سامری نے دیکھا. وہ آ رہا ہے آسمان سے, گھوڑا زمین پہ جہاں پر پاؤں رکھتے وہاں پہ گھاس اگرتی ہے, تر و تازہ گھاس. کیا ہے؟ زندگی کی نشانی ہے. جلدی سے مٹی, اس گھاس جہاں پہ پاؤں رکھے گھوڑے نے مٹی کو اٹھایا اور اس بچڑے پہ جا کے مٹی ماری. اصبح عجلا جسد له خوار, اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا اس سونے کا جو بت ہے, بچڑا ہے, انسانی بت بھی نہیں ہے, اس کے منہ سے آواز آنا شروع ہوئی. جب آواز آنا شروع ہوئی تو انہوں نے کہا بس یہی ہے, یہ تمہارا معبود ہے. موسیٰ تو وہاں گئے, موسیٰ دیکھیں بدتمیزی دیکھیں. اللہ کے نبی نہیں کہا انہوں نے, بس موسیٰ موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ایک مرتبہ یا محمد نہیں ہے. ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا, کب جانتے ہیں؟ فإن محمدا قد مات. رسول اللہ نہیں فرمایا. اگر اللہ کی عبادت کرتے تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے, حی ہے, لا يموت. جو محمد کی عبادت کر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. یہاں پر رسول اللہ کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ جگہ ایسی تھی. لیکن صحابہ کرام کیا کرتے ہمیشہ؟ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اچھا, اب اس آزمائش میں 6 لاکھ میں سے صرف 70 لوگوں نے اس بچڑے کی عبادت نہیں کی, باقی سارے کے سارے اس ٹیسٹ میں ناکام. موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں, بچڑوں کو توڑتے ہیں, آگ میں ڈالتے ہیں, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. پھر توبہ کرتے ہیں. توبہ ایسے تو نہیں مفت نہیں آئے گی, پہلے توبہ قبول کی تھی, اب پھر یہ گناہ کر بیٹھے ہو. فقتلوا انفسکم, اندھیرا چھا گیا, اب قتل کرو ایک دوسرے کو. بھائی ہے, باپ ہے, بیٹا ہے, قتل کرنا شروع کیا. موسیٰ علیہ السلام سے دعا کہ اللہ تعالی رحم فرما. پھر اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. جو بچ جاتے ہیں ان کی توبہ قبول ہوتی ہے. الغرض شرک ہوا,
واضح آیات، 1 2 4 5 نہیں، 9 آیات معجزے، 9 معجزے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اس کے باوجود بھی شرک کر بیٹھے. آگاہ کرنے کے باوجود پہلے غلطی تھی، صرف مطالبہ کیا تھا، اب مطالبہ نہیں، عبادت بھی کی گئی. اچھا، دوسری مثال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی شرک مبتلا ہوتا ہے یا اگر نافرمان مبتلا ہوتا ہے، اس کو آزماتا ہے، اپنی آیت کونی بھی تبدیل کر دیتا ہے. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، معروف قصہ ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کے گلے میں ایک دھاگا دیکھتے ہیں. کہتے ہیں یہ دھاگا کیوں ہے؟ دھاگا کو نکال لیتے ہیں. معروف حدیث ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا. کیا کون سی حدیث ہے؟ ان الرقى والتمائم والتولى شرک. یہ حدیث، یہ قصہ ہے کہ بے شک رقى، تمائم اور تیولہ شرک. تیولہ کیا ہے؟ خاص قسم کا جادو ہوتا ہے جو میاں بیوی کی محبت میں بڑھانے کے لیے. تیولہ جادو ہے، محبت بڑھانے کے لیے بھی جادو ہے، جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شرک. میاں بیوی محبت بڑھانا شرک ہے؟ ہاں، جادو کرنے کو تو یہ بھی شرک میں سے ہے. تو ان کی بیوی نے عرض کی ہے کہ میں نے یہ دھاگا استعمال کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ میں ایک راہ سے گزر رہی تھی تو میری آنکھ سے پانی بہنا شروع ہوا، آنکھ میں تکلیف ہوئی. جب سے میں نے یہ دھاگا جو ہے، جب سے میں نے یہ دھاگا باندھا ہے، آنکھ رک گئی، آنکھ ٹھیک ہوگی میری. اب صحابہ کا علم دیکھیں آپ، یہ قرآن و سنت کا علم ہے جو براہ راست آپ وسلم سے حاصل کیا ہے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک ایسا شیطان بیٹھا ہے جب تم یہ دھاگا استعمال کرتی ہو تو ہٹ جاتا ہے، جب دھاگے کو اتار دو تو اپنی انگلی تمہاری آنکھ میں مارتا رہتا ہے. جب تم نے یہ تصور کیا کہ دھاگے شفا کا سبب بن سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان مسلط کر دیا ہے. اب دھاگا باندھا تو شیطان ہٹ گیا ہے، اب تندرستی محسوس ہوئی، آنکھ ٹھیک ہو گئی. دھاگے کو اتارا تو پھر سے آنکھ سے پانی جاری ہو گیا. رقیہ شرعیہ سنیں، پھر سمجھاتے ہیں بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس ومن حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک. یہ معروف رقیہ ہے، یہ پڑھو. یہ پڑھا، اپنے منہ پر بھی ڈالا، تندرست ہو گئی، ٹھیک ہو گئی. کہاں وہ غلط طریقہ تھا اور کہیں یہ صحیح تھا. جب آپ صحیح طریقے سنت کو چھوڑ دیتے تو پھر بدعت میں مبتلا ضرور ہو جاتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت غالب حدیث نمبر 3531 ہے میرا خیال ہے، بہرحال صحیح حدیث ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. آزمائش، آنکھ کا پانی بہنا نہ بہنا، شیطان کو مقرر کرنا کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا. الغرض وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق کے سامنے باطل کا کوئی وجود باقی نہیں رہ سکتا. یہ ساری کی ساری باتیں، یہ کٹنگز اخباروں کی، اگرچہ ایک جواب یہ بھی آخر میں جو میں نہیں دینا چاہتا لیکن یہ بھی ہوا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں اور ایسا ہوتا نہیں ہے. میں نے جواب دیا اگر ایسا ممکن ہو تو اس کا جواب ہے علمی جواب الحمدللہ دیا اللہ کے فضل و کرم سے. اگر اس کو صحیح ثابت مانا جائے تب بھی دلیل نہیں بنتی کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ورنہ پھر وہ بدھسٹ بھی اللہ کا ولی مانو، اس سے پہلے مانو. اور کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتے بدھسٹ بھی جس کی موت کفر پہ ہوئی اور اس جگہ پر بیٹھے ہوئے دوبارہ جب اس کو قبر کھولا تو ویسے تھا، پھر وہ بھی اللہ کا ولی سمجھے. اور اگر یہ تصویر جو بھیجی گئی ہے اس اخبار کی کٹنگ میں دیکھا جائے تو لگتا ہی ہوگا کہ اس وقت کی تفسیر ہے جب ان کی وفات ہوئی اور اس وقت غسل دیا گیا اور کفن دیا گیا. ورنہ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو لوگ جیسے تصویر کے پیچھے بیٹھے آرام سے مراد دکھ تو ہوتا بچھڑنے کا. جب کسی کو قبر سے نکالا جاتا ہے وہ صحیح سلامت ہوتا ہے تو چہرے ایسے نہیں ہوتے، تعجب طاری ہوتا ہے چہرے پہ، وہ آنکھیں باہر ہوتی کہ کیا عجیب سے حملہ ہو گیا.
چہرے کی رنگت میں تبدیلی ہوتی ہے، آنکھوں کی شکل میں بھی تبدیلی ہوتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ ایک شخص وفات پا جاتا ہے، وہی ایک جو دکھ ہے وہی ایک چہرے پہ نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے، بعض لوگوں نے فیبریکیٹ بھی کیا ہے جان بوجھ کے. پر یہی لگتا ہے اس تصویر سے، واللہ اعلم، اگر یہ کفن کے وقت کی نہیں ہے اور واقعی 1.5 سال کے بعد نکالا گیا ہے، تب بھی یہ ثبوت نہیں ہے کہ اہل مزارات و اہل بدعات اور خرافات اور شرک جو ہیں وہ حق پر ہیں، حق پر اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں، اہل سنت جماعت و اہل حدیث ہیں، جن کی زندگی ساری توحید اور سنت کے مطابق گزری، جن کی زندگی کا نصب العین ہمیشہ توحید کی دعوت، سنت کی طرف دعوت اور لوگوں میں منہج سلف قائم کرنا ہمیشہ رہا ہے، اور اہل بدعت سے دوری اختیار کرنا، ان سے بغض و نفرت کرنا، ان کو نصیحت بھی کرنا، لوگوں کو خبردار بھی کرنا، یہ ان کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.